یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جنات بھی تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں اور اب بھی یہاں پر آتے ہیں، اس کے اندر کیا صداقت ہے؟ جی عابد بھائی، یہ بالکل حقیقت ہے اور یہاں کافی جنات ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس مسجد کی بنیاد تو 1951 میں رکھی گئی ہے، جو ہے نا سردیوں کے اندر یہاں آتی ہے اور یہاں کے اپنی چونکہ عبادت کر کے چلی جاتی ہے، لیکن بچوں 3-4 بچے ہیں، ان کو یہ نظر آئی ہے اور چونکہ پھر بچے ہوتے تھے ڈر جاتے تھے، میں ان کو پھر تسلی دینے کے لیے کہہ دیتا یہاں کوئی عورت آئی تھی لیکن جب بھی آئی ہے اس نے ایسی شکل کبھی نہیں اختیار کی جس سے بچے ڈر جائیں۔ میرے پاس لڑکا، میں اس کا نام نہیں لیتا، اگر اس کو پتہ چل گیا تو اس نے دیکھا مجھے آ کر دوڑ کے آیا، اس کو پسینہ ہوا، پر رنگ بھی پیلا ہوا۔ مغرب کا ٹائم، لائٹ بند تھی، وہ اوپر گیا، وہ واش روم کے جا رہا تھا۔ آپ نے اوپر دیکھا ہوگا کہ واش روم کے دروازے اور سامنے والا جو دروازہ ہے یہ بالکل سامنے ہے، تو اس نے اندر دیکھا تو ایک وائٹ کپڑوں کے اندر نا ایک لڑکی چہل قدمی کر رہی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں نصرت ٹی وی، میرا نام عابد اقبال ہے۔ پاکستان میں موجود 73 سال پرانی مسجد، جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں طلباء نے یہاں پر دینی تعلیم حاصل کی، ان کے ساتھ ساتھ جنات بھی یہاں پر تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں کے قاری صاحب موجود ہیں، تمام تر یہ جو معلومات ہے انہی کی زبانی لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ عابد بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ قاری صاحب، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے جو کہ آپ اس نیک مقصد اور نیک اس کام کو چلا رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ کب سے آپ اس مسجد کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ آمین، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عابد بھائی، میں تقریباً 12 سال ہو گئے یہاں بچوں کو حفظ کروا رہا ہوں۔ تو قاری صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی تھی؟ عابد بھائی، میں نے حفظ بھی یہاں کیا۔ 2005 میں آیا تھا، 2007 میں 2 سال میں نے قرآن پاک حفظ مکمل کر کے یہاں سے چلا گیا۔ پھر اٹیچمنٹ رہی یہاں قاری صاحب کے ساتھ۔ پھر 12 میں چونکہ میں ادھر استاد کی شکل میں آیا اور اب الحمدللہ یہ 12 سال ہو گئے یہاں پڑھاتے ہوئے بچوں کو۔ تو قاری صاحب یہ بتائیں کہ مسجد کی بنیاد کب رکھی گئی؟ اس مسجد کی بنیاد تو 1951 میں رکھی گئی ہے۔ 1951 میں بنیاد رکھی اور اسی کے ساتھ یہاں درس نظامی کا بھی آغاز کیا گیا تھا۔ تو قاری صاحب یہ بتائیں کہ اب تقریباً آپ کے پاس کتنے بچے زیر تعلیم؟ میرے پاس 50 طالب علم زیر تعلیم ہے جو قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں۔ اچھا قاری صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جنات بھی تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں اور اب بھی یہاں پر آتے ہیں، اس کے اندر کیا صداقت ہے؟ جی عابد بھائی، یہ بالکل حقیقت ہے اور یہاں کافی جنات ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کی۔ 1951 میں جب درس نظامی کا آغاز کیا گیا تو پہلے میں اس کو آپ کو بتا دوں کہ جس طرح ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم دینی علم حاصل کریں، اس طرح ان کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے۔ ہماری ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم اچھے ٹیچر سے، ایک معزز ٹیچر سے، ایک اللہ کے ولی سے قرآن پاک کی تعلیم کتب حاصل کریں۔ اس طرح ان کی بھی ایک دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کئی اللہ کے نیک بندے سے ہم بھی علم حاصل کریں۔ جب 1951 میں درس نظامی کا آغاز کیا گیا تھا، اس وقت میرے خیال میں 40 سے 50 بچے جو درجہ کتب پڑھ رہے تھے، تو ان کے ساتھ ساتھ یہ 8-10 جو جنات تھے وہ بھی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تو قاری صاحب یہ بتائیں کہ چونکہ آپ نے پہلے بھی یہاں پہ وقت گزارا ہے، اب بھی جو ہے وہ آپ کو 12 سے 15 سال یہاں پہ ہو چکے ہیں، آپ نے کتنے جو جنات ہیں ان کو دیکھا ہے، ان کو تعلیم دی ہے، یہ یہاں پر ان کی جو موجودیت ہے اس کو آپ نے دیکھا ہے؟ عابد بھائی، میں نے تعلیم تو خیر کسی کو نہیں دی، لیکن یہ کہ 12 سال کے اندر مجھے تقریباً 12 سے 13 مرتبہ فیل ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے نا سردیوں کے اندر یہاں آتی ہے اور یہاں کے اپنی چونکہ عبادت کر کے چلی جاتی ہے، لیکن بچوں 3-4 بچے ہیں، ان کو یہ نظر آئی ہے اور چونکہ پھر بچے ہوتے تھے ڈر جاتے تھے، میں ان کو پھر تسلی دینے کے لیے کہہ دیتا یہاں کوئی عورت آئی تھی لیکن جب بھی آئی ہے اس نے ایسی شکل کبھی نہیں اختیار کی جس سے بچے ڈر جائیں۔ حافظ میرا ایک سٹوڈنٹ تھا جو آنکھوں سے نبینا تھا، تو اس کو نا سردیوں میں تقریباً یہ 4-5 مہینے 9 سال اس نے پڑھا ہے، اس کو سردیوں میں یہ اکثر فیل ہوا کرتی۔ وہ مجھے آ کے صبح بتاتے 2 دن بعد 3 دن بعد کر سب رات اس طرح تھا جس طرح میرے پاس کوئی کھڑا ہو کے کوئی پڑھ رہا ہے، ہونٹ ہلنے کی آواز آتی تھی، اور میں چونکہ کپڑا رضائی اوپر لیتا تھا تو وہ میرے منہ سے ہٹا دیتی تھی، اور اوپر سیڑھیوں پہ جانا پھر نیچے آنا کرتا، مجھے واضح فیل ہوا کرتا تھا۔ تو پھر میں اس کو تسلی وغیرہ دیتا تھا، لیکن وہ بھی ماشاءاللہ بہت بہادر بچہ ہے، اس نے برداشت کیا اس کو۔ قاری صاحب کوئی ایسا واقعہ کبھی پیش آیا ہو جس نے ان کی موجودگی کا ظاہر کرایا ہو کہ واقعی یہاں پہ وہ موجود ہیں؟ بس ایک واقعہ میرے خیال میں 2017 تھی یا غالباً 16 اس میں،
تو میں نے چونکہ پہلے بچے آپ کو پتہ ہے 40-50 بچے، پھر ان کے لیے کھانا پینا سارا پھر انتظام بھی کرنا پڑتا ہے، تو باورچی اوپر کھانا بنا رہا تھا، تو مجھ سے ایک بچے نے حفظ کیا تھا، وہ مڈل کر رہا تھا، اسکول جاتا تھا، تو وہ نہانے جا رہا تھا، تو اس نے باورچی کو کہا مجھے کھانا بنا دے، میں نے جس طرح نہا لیا، ٹائم پورا ہو گیا، میں نے اسکول جانا ہے، تو وہ نہانے چلا گیا، اس کے نہاتے نہاتے نا اسی کی شکل اختیار کی اور وردی یونیفارم اس نے پہنی اور آ کے باورچی کو کہتا مجھے ناشتہ دے دے، میں نے ناشتہ کرنے لیٹ ہو گیا، اس نے اس کو ایک پراٹھا بنا کے دیا اور دال پکی تھی غالباً، تو وہ اس نے ناشتہ وغیرہ کیا اور منٹوں سیکنڈوں میں نا وہ چلا گیا وہاں سے۔ تو اس لڑکا نہا کے آیا، اس نے وال وغیرہ بنائے، کنگھی وغیرہ کی، اور اس نے آ کے باورچی کو کہا آپ نے ابھی تک ناشتہ نہیں بنایا، تو اس نے کہا آپ تو ناشتہ کر کے چلے گئے، آپ کیا مانگ رہے ہو مجھ سے؟ تو خیر ان کے آپس میں باتیں ہوئی، تو نیچے میں کلاس میں بیٹھا تھا، بچوں کو پڑھا رہا تھا، تو اس نے کہا قاری صاحب یہ مجھ سے ناشتہ مانگ رہا ہے، میں نے اس کو ناشتہ دے دیا، اب میں باقی بچوں کا بندوبست کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا قاری صاحب میں نہا رہا تھا، یہ کہہ رہا ہے آپ نے ناشتہ کر لیا۔ خیر وہ ناشتہ تو اس کو بچے کو دے دیا، لیکن وہ جو باورچی تھا نا اس کا وہ آخری، جب اس کو پتہ چلا کہ یہاں یہ ماجرا ہے، تو وہ آخری ناشتہ تھا، پھر وہ باورچی چھوڑ کے چلا گیا۔ نیا باورچی رکھا پھر نیا باورچی رکھا تھا، وہ بھی رات ایک اوپر رہا ہے، اس نے بھی میرے خیال میں 12-1 بجے تھا وہ بھی، پھر میں نے اس کو کافی کہا کہ بھئی آپ نیچے آرام کرے، بچے پڑھے ہیں، دوسرے استاد ہیں، لیکن اس نے کہا نہیں میں نے اوپر ہی سونا ہے، پھر وہ میرے خیال میں 12-1 بجے کا ٹائم تھا، وہ چلا گیا تھا۔ اچھا قاری صاحب اب یہ بتائیں کہ اب یہاں پہ کھانا وغیرہ کون پکاتا ہے پھر؟ اب تو بھائی تقریباً 9 سال ہو گیا، میری گھر والی جو نا وائف وہ کھانا بنا کے دے رہی بچوں کو۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ اب کبھی ایسا کوئی، چونکہ بچے ابھی آپ کے پاس پڑھتے ہیں، اب ان بچوں میں سے بھی کبھی کسی نے دیکھا ہے ان کو؟ یہ ابھی جو پچھلی سردی نہیں گزر گئی، اس کا ہی واقعہ ہے، میرے پاس لڑکا، میں اس کا نام نہیں لیتا، اگر اس کو پتہ چل گیا تو اس نے دیکھا مجھے آ کے دوڑ کے آیا، اس کو پسینہ پسینہ ہوا، پر رنگ بھی پیلا ہوا، مغرب کا ٹائم لائٹ بند تھی، وہ اوپر گیا، وہ واش روم کے جا رہا تھا، آپ نے اوپر دیکھا ہوگا کہ واش روم کے دروازے اور سامنے والا جو دروازہ ہے یہ بالکل سامنے ہے، تو اس نے اندر دیکھا تو ایک وائٹ کپڑوں کے اندر نا ایک لڑکی چہل قدمی کر رہی تھی، تو وہ بھاگ کے نیچے آیا، کہتا قاری صاحب اندھیرا بھی تھا لیکن مجھے ایک لائٹ اس طرح بہت نا لڑکی نظر آئی، اس کے یعنی کہ چہرے پہ نور تھا، بالکل واضح نظر آئی، تو پھر میں نے اس کو کہا اوپر کوئی آئی تھی ملنے کے لیے اور وہ چلی گئی، پھر میں نے ساتھ ایک بڑا لڑکا بھیجا، تو جب اوپر گئے تو نہیں، لیکن ایک بات میں نے یہ نوٹ کی ہے کہ جب ایک مرتبہ نظر آ جاتی ہے نا تو پھر دوبارہ وہ اس بچے کو نظر نہیں آتی ہے۔ تو قاری صاحب اس کے لیے مسجد کے اندر کوئی خاص جگہ ہے جہاں پہ آپ نے دیکھا ہو کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے رہائش رکھی ہو؟ عابد بھائی سردیوں میں چونکہ نیچے بھی آتے لیکن اکثر وہ نا اوپر ہی ہے، ان کے جو نا درسگاہ آپ نے دیکھی، چونکہ پہلے بچے وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے، وہ ایک میرے خیال میں کوئی 40-50 بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی درسگاہ بنی ہے، وہ وہاں زیادہ ان کا آنا جانا ہے۔ اچھا قاری صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں ان کے اندر بھی نیک اور بد وغیرہ کی یہ قسم ہوتی ہے؟ جی بالکل عابد بھائی، جس طرح ہمارے اندر مسلمان اور غیر مسلم ہے اسی طرح ان کے اندر بھی ہے، اور جو مسلمان ہوتے ہیں وہ کسی کو پریشان نہیں کرتے، تکلیف نہیں دیتے، بلکہ وہ ہمیشہ عبادت کے لیے اور اپنے آپ کو جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کو منا۔ ایک حدیث بھی ہے، وہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جن ان کے دور میں تھا، تو ان سے جب سوال کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کا بھی دور دیکھا ہے، تو نیک بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہوتے ہیں وہ مسجد کے اندر اکثر یعنی کہ آنا جانا ہوتا ہے، غیر مسلموں کا کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، آپ کی بیوی جو ہے وہ بھی ان کی خدمت کر رہی ہے اور آپ بھی ان بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، لاسٹ پہ کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ بس لاسٹ میں میرا میسیج یہی ہے کہ اب الحمدللہ ہمارے پاس ایک تو ہم نے مسجد و مدرسے کو شہید کرنا ہے، گرانا ہے، عمارت کافی خستہ حالت ہو چکی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی نقصان نہ ہو جائے، 73 سال ایک بہت عرصہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور یہ بلڈنگ الحمدللہ اس وقت سے کھڑی ہے۔ ایک تو یہ میسیج ہے کہ ہم نے اس مدرسے کو انشاءاللہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں یا پھر نومبر کے پہلے ہفتے میں ہم نے اس کو شہید کر دینا۔ ایک تو اس کی طرف عوام رجوع کرے، اور دوسرا جتنا بھی ہو سکے ادارے کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ تعاون کیا کرے۔ ماشاءاللہ 50 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور مہینے کا جو خرچہ ہے نا 2 سے 2.5 لاکھ ہے، بس یہ اللہ کے نیک بندے ہی یہ اللہ کے گھر کو چلاتے ہیں،
بہت شکریہ ناظرین، قاری رحمت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ اس مسجد کے اندر یہ امامت بھی کرواتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بچے ان کو دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ 1951 کے اندر اس مسجد کی بنیاد تقریباً رکھی گئی، اور بہت سارے جو یہاں پہ جو طلباء ہیں وہ نہ صرف انہوں نے یہاں پر دینی تعلیم حاصل کی، ان کے ساتھ ساتھ جو جنات ہیں انہوں نے بھی یہاں پر تعلیم حاصل کی ہے۔ ملیں گے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔